ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ایک مرتبہ ہم اپنے پروگرام آؤ قرآن سیکھے FGN چینل کے ناظرین کے لیے لے کر حاضر ہوئے۔ الحمدللہ اس پروگرام یعنی آؤ قرآن سیکھے کے اندر ہم اپنے قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم اپنے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، تو الحمدللہ عز و جل انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 10 پڑھنا شروع کریں گے۔ آئیے سبق نمبر 10 شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوش بزم جنت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر بروز جمعہ یعنی جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری درود پاک ہے۔ 200 مرتبہ درود پاک پڑھے جمعہ کے دن اور 200 سال کے گناہ معاف فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل FGN چینل اپنے ناظرین کے لیے ایک پروگرام لے کر آتا ہے جس کا نام ہے آؤ قرآن سیکھیں، جس میں ناظرین اپنا قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی شروعات اعوذ باللہ بسم اللہ سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 10، سبق نمبر 10 کے اندر ہم کیا کیا چیزیں پڑھنے والے ہیں اس کو آپ پہلے خلاصے کے طور پر سن لیجئے، اور یہاں پر ہدایت بھی لکھی ہوئی ہے، وہ یہ کہ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین شامل ہیں۔ ہم آج سبق نمبر جو 10 پڑھنے جا رہے ہیں ناظرین، تو یوں سمجھ لیے کہ آپ پیچھے جو اسباق پڑھ کر آئیں یعنی حرکات کا سبق پڑھ کر آئیں، زبر زیر پیش کا، اسی طریقے سے مدات کا آپ بیان پڑھ کر آئیں، حروف مدہ کا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اسی طریقے سے کھڑی حرکات کا آپ بیان پڑھ کر آئیں، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، اسی طرح تنوین کا پیچھے سبق پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اسی طرح حروف لین کا پچھلے جتنے بھی آپ سبق پڑھ کر آئیں ان سب کی دہرائی اس سبق کے اندر کلموں کی صورت میں ہونے والی ہے۔ تو جو پیچھے ہم پڑھ کر آئیں ان سارے قواعد کا لحاظ ہمیں اس تختی کے اندر ہمیں رکھنا ہے۔ اب اس کے ہجے کا طریقہ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ آئیے ناظرین اس کے ہجے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر حرف کو پچھلے حروف سے ملاتے جائیں۔ جیسے یہ موضوعۃ لکھا ہوا ہے، اس کے ہجے کس طرح کرنی ہے؟ جیسے میم، واو، زبر، مو، اب جو آگے حرف ہے اس کو بھی پڑھیں گے، پھر پیچھے والے سے اس کو ملا دیں گے۔ جیسے ضاد، واو، پیش ضو، اب دونوں کو ملا لیں گے، موضوع، عین، زبر، ع، پھر پیچھے سے ملا لیں گے، موضوع، پھر تا، 2 پیش تن، پھر پورا پیچھے سے مکمل ملا لیں گے، موضوعۃ۔ امید ہے آپ کو یہ ہجے کا جو طریقہ ہے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ یعنی ایک کلمے میں
اگر 5 حرف ہے یا 6 حرف ہے، جتنے بھی حروف ہے، تو جو آپ ایک ایک حرف بڑھاتے جائیں، پیچھے والے کلمے سے اس کو ملاتے جائیں. جیسے دوسرا حرف اس کو پہلے والے سے ملایا، پھر تیسرا حرف پڑھا تو اس کو پیچھے سے پھر ملایا. اس طرح آگے حرف جو بھی آتا جائے گا اس کو پیچھے والے کلمے سے ملا کر ہمیں پڑھتے جانا ہے. چلے ہم اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں. قاف الف زبر قا. اب دیکھیں ناظرین، ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ کو اس کو بلند آواز سے اس کا جواب دینا ہے. آپ بتائیں اس قا کے اندر کون سا قاعدہ لگے گا؟ آپ امید ہے بتا رہے ہوں گے کہ حروف مدہ لگے گا. جی، حروف مدہ ہوگا، الف مدہ ہوگا، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے. ٹھیک ہے. لام زبر ل. اب دیکھیں لام زبر ل، تو لام پر یہ زبر ہے. زبر یعنی حرکات، تو حرکت کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ہمیں پڑھنا ہے. تو اس کو جب ہم پڑھیں گے کس طرح پڑھیں گے؟ ل قال قال قال. ایک الف کی مقدار قا کو کھینچنا ہے اور لام کو کھینچنا نہیں. ل قال. آگے چلتے ہیں. صاد زیر سی. یہ صاد کو ہم کیا کریں گے ناظرین؟ پور پڑھیں گے. کیوں پور پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. را الف زبر را. اس را کو پور پڑھیں گے ناظرین. کیوں پور پڑھیں گے؟ را پر زبر ہے، تو را پر زبر ہو تو را کو پور پڑھتے ہیں. سرا طا زبر طا. اس طا کو ہم پور پڑھیں گے. کیوں پور پڑھیں گے ناظرین؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. صراط صراط صراط. ٹھیک ہے. اب یہ جو سواد کے نیچے زیر ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے، حرکت کو کھینچنا نہیں. جیسے میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ پیچھے ہم جتنے بھی اسباق پڑھ کے آئے ان سب کا لحاظ ہمیں اس تختی کے اندر کرنا ہے. یعنی سارے قواعد جو آپ پیچھے پڑھ کے آئے اس کا امپلیمنٹ، اپلائی اس تختی کے اندر کرنا ہے ہمیں. تو صراط صراط. ٹھیک ہے. ہا کھڑا زبر ہا. اب اس میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ کھڑی حرکات کا. کس کا لگے گا؟ کھڑی حرکات کو. اور کھڑی حرکات یہ کس کے قائم مقام ہے؟ حروف مدہ کے قائم مقام ہے. یعنی اس کو بھی ایک الف 2 حرکات کے برابر ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے. ہا کھڑا زبر ہا. ذال الف زبر ذا ہا ذا. ذال کھڑا زبر ذا. لام زیر لی ذا لی. لی کو لام کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ حرکت کو کھینچا نہیں جاتا ہے. کاف زبر کا ذالک ذالک لک. لی کا کھینچنا نہیں ہے. ذالک. ٹھیک ہے. اور کاف کو باریک پڑھنا ہے. کاف الف زبر کا. اس میں کون سا مدہ ہوگا؟ الف مدہ ہوگا. ماشاء اللہ. نون واو پیش نو کا نو. جب بھی نون کے بعد واو آئے یعنی واو مدہ ہو تو واو کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو ہمیں گول کر لینا ہے. ٹھیک ہے. کا نو. ٹھیک ہے. ایک الف کی مقدار دونوں کو کھینچنا ہے کیونکہ دونوں کے اندر حروف مدہ پایا جا رہا ہے. قاف الف زبر قا. لام واو پیش لو قالو. ٹھیک ہے. اب اس کے ہم دہرائی کر لیتے ہیں اس سطر کی. قال قال. کھینچنا نہیں ہے لام کو، قاف کو کھینچنا ہے کیونکہ اس کے اندر حروف مدہ ہے. صراط صراط. ٹھیک ہے. حروف مستعلی کو پور کرتے وقت ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے. ھذا ذالک ذالک. کانو کانو. قالو قالو. جی اب آپ لائن نمبر 2 پر ہم آ جاتے ہیں. لام زبر ل. جی اس کو کھینچنا نہیں کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے اور حرکت کو کھینچتے دراز کرتے نہیں ہے. ہا الٹا پیش ہو. جی ناظرین بتائیے اس پر کون سا قاعدہ لگے گا؟ کھڑی حرکات کا. جی ناظرین اس پر کھڑی حرکات کا قاعدہ لگے گا اور کھڑی حرکات کو
حروف مدہ کے قائم مقام کر کے ہمیں اس کو ایک الف کی مقدار یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچنا ہے. تو اس کو کس طریقے سے پھر پڑھیں گے؟ لہو 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 لہو، لام کو کھینچنا نہیں ہے بلکہ لہو لہو. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. سین واو زبر سو. جی ناظرین، اس کے اندر کون سا قاعدہ لگے گا؟ حروف لین کا. حروف لین کا بھی کون سا؟ واو لین. واو لین کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا. اور حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی سو سو. ٹھیک ہے، سو سو یہ نہیں. فا زبر فا سوف سوف سوف. ٹھیک ہے، سوفا سوفا یہ نہیں بلکہ واو جب ادا کریں گے سین کے بعد تو ہونٹوں کو گول کر لیں گے. سوفا سوفا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم ناظرین. قاف واو زبر قو. لام 2 پیش لن قولن قولن. اور اس میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ قاف میں ایک تو حروف مستعلیہ ہے قاف، اس کو پور پڑھیں گے، اور بعد میں واو لین ہے. اور لام کے اندر کس کا قاعدہ لگے گا؟ تنوین کا. جی ہاں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. یہاں پر اوپر ٹھیک ہے 2 پیش کی تنوین ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم ناظرین. فا یا زیر فی. اس میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ حروف مدہ کا. کون سا مدہ ہوگا؟ یا مدہ ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں یا مدہ ہوتا ہے. آگے چلیں. ہا زیر ہی فی ہی. دیکھیں اس کو کھینچنا، فی کو، ہی کو نہیں کھینچنا کیونکہ ہی کے نیچے زیر ہے، اور زیر کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. تو فی ہی ہی اس طرح کھینچے گے نہیں، فی ہی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. نون واو پیش نو. ہا یا زیر ہی نو ہی. ہا زیر ہی نو ہی نو ہی. ٹھیک ہے، یہ نو اور ہی ان دونوں میں ہم کھینچیں گے کیونکہ نو میں واو مدہ ہو رہا ہے اور ہی میں یا مدہ ہو رہا ہے، اور بعد والی جو ہی ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے. نو ہی. آگے چلیں. با زیر بی. ہا کھڑی زیر ہی بی ہی. ٹھیک ہے، ہاں میں کھڑی حرکات کا قاعدہ لگے گا. ٹھیک ہے ناظرین، اور کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو با کو ہمیں نہیں کھینچنا ہے، ہاں کو کھینچنا ہے. بی ہی نہیں بلکہ بی ہی. با کو فوراً پڑھ کے ہاں کی طرف چلے جانا ہے. آئیے ہم اس سطر کی دہرائی کر لیتے ہیں، اس لائن کی دہرائی کر لیتے ہیں. لہو سوف قول فیہ نوحیہ بہ. جی لائن نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. لام یا زبر لی. سین زبر س لیس. اس یا میں کون سا قاعدہ لگے گا ناظرین؟ یا لین کا. ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، اور حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے. با یا زبر بئی. نون زبر نہ بین. عین زبر ع. ذال الف زبر ذا عذا. با 2 زبر بن عذابن. جی ناظرین، یہ با کے ساتھ جو الف ہے، تنوین کے ساتھ جو الف ہے، تنوین کے ساتھ جو الف ہوتا ہے اس کی ہجے ہم نہیں کرتے جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. آگے چلتے ہیں. میم زبر م. تا الف زبر تا متا. عین 2 زبر عن متاعن متاعن. آگے چلیں. طا زبر طا. طا کو کیا کریں گے؟ پور کریں گے. ماشاءاللہ، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں.
غین کھڑا زبر غا طغا، دونوں حرف کو پور پڑیں گے کیونکہ دونوں حروف مستعلیہ ہیں۔ اچھا ناظرین ایک بات دیکھیں آپ، یہاں پر یا لکھی ہوئی ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن پاک میں بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو بعض حروف لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے ہیں، بعض پڑھنے میں آتے ہیں تو لکھنے میں نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یا یہاں پر صرف لکھا گیا ہے مگر اس کو پڑھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ طغا، شین زبر ش، کاف واو پیش کو شکو، را دو زبر رن شکورن شکورن، ٹھیک ہے؟ را کو پور پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر دو زبر ہیں، را پر دو زبر یا دو پیش ہو تو را کو پور پڑھتے ہیں۔ آئیے اس لائن کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ لیس بین عذابا عذابا متاعا طغا طغا، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے، طغا ایسے نہیں، طغا، ٹھیک ہے؟ شکورن شکورن، آگے چلتے ہیں۔ غین زبر غا، فا واو پیش فو، کون سا مدہ ہوگا یہاں پر؟ واو مدہ، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ ہوتا ہے۔ را دو زبر رن غفورن غفورن، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو وو، دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے وو، اور ایک الف کی مقدار کھینچے گے، کیوں کہ اس پر الٹا پیش ہے، اور الٹا پیش یعنی کھڑی حرکات میں آتا ہے، اور کھڑی حرکات یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی ایک الف کی مقدار اس کو کھینچے گے۔ دال زبر دا، داود داود، دال کو کھینچے گے وہ کو کھینچے گے مگر بعد والی جو دال ہے دال زبر دا اس کو نہیں کھینچے گے، داود۔ آگے چلیں، خا واو زبر خو، ہونٹوں کو فوراً گول کر لیں، فا دو زیر فن خوفن خوفن، اس میں کون سا قاعدہ لگے گا ناظرین؟ حروف لین کا اور واو لین کا قاعدہ لگے گا۔ آگے چلیں، یا واو زبر یو، میم دو زیر من یومن یومن، ٹھیک ہے؟ قاف یا زیر قی، لام زبر ل قیل قیل، قی کو کھینچے لام کو نہیں کھینچنا، قیل۔ حا یا زیر حی، لام زبر ل حیل حیل حیل، ٹھیک ہے؟ لام کو نہیں کھینچنا ہے۔ آئیے سطر کی دہرائی کرتے ہیں۔ غفوراً داود داود، ہونٹوں کو گول کر لینا ہے واو کو ادا کرتے وقت، الٹا پیش کو ادا کرتے وقت۔ خوفن خوفن، خا کے بعد جو واو ہے جیسے خا کا آپ ادا کرے فوراً ہونٹوں کو گول کر لیں، خو خوفن۔ یومن یومن، قیل قیل، حیل حیل، جی آگے چلتے ہیں ناظرین، اگلی سطر پڑھتے ہیں۔ را پیش رو، سین پیش سو، رسو رسو، دیکھیں دونوں پر پیش ہیں تو پیش یہ حرکات میں آتا ہے اور حرکات کو ہم کھینچتے نہیں ہیں، تو رسو روسو روسو، کھینچنا نہیں ہے، رسو روسو رسو رسو۔ لام زیر لی، رسولی، لی کو بھی نہیں کھینچنا ہے، رسولی، جلدی پڑھ لینا ہے، حرکت کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے۔ ہا کھڑا زیر ہی، اس کو کھینچے گے کیونکہ کھڑی حرکات یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ اب اس کو ملا کر پڑھیں گے، رسولی ہی رسولی ہی، اب اگر آپ نے رسولی ہی رسولی ہی تو سین کو آپ کھینچ دیں گے، لام کو کھینچ دیں گے تو یہ درست نہیں ہے، رسولی ہی رسولی ہی، ٹھیک ہے؟ بیلنس کے ساتھ آپ چلیں گے، رسولی ہی رسولی ہی رسولی ہی،
ٹھیک ہے، آگے چلیں. را زبر را، سین واو پیش سو رسو، لام زیر لی رسولی. اب یہاں پر سو کو کھینچیں گے، کیوں کہ یہاں پر حروف مدہ یعنی واو مدہ ہوگا، اور واو مدہ کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچتے ہیں. رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی، رسولی ہی، لی ہی نہیں لی ہی، لی ہی، کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے، زیر کو کھینچنا نہیں. جو بھی حرکت والا حرف ہو فوراً اس کو پڑھ کے آگے کی طرف بڑھ جائیں. ٹھیک ہے، اگر آگے بھی سمجھو حرکت والا ہو تو اس سے فوراً آگے بڑھ جائیں. کل ملا کے یہ کہ حرکت کو کھینچنا نہیں ہوتا. رسولی ہی، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الئی، الئی میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ حروف لین کا. ٹھیک، یا لین کا قاعدہ لگے گا، اور حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے ہمیں معروف پڑھنا ہے. الئی، ہا زیر ہی، الئی ہی کھینچنا نہیں، الئی ہی. آگے چلیں. عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، ہا زیر ہی، علیہ، ہی کو کھینچنا نہیں ہے. صاد زبر صا، حروف مستعلیہ ہے، اس کو پور کرنا ہے. واو الف زبر وا، صوا، صوا. ٹھیک ہے، با دو زبر بن، صوابن، صوابن، صوابن. آگے چلیں. میم زبر ما، میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، الف نہیں بولیں گے، حمزہ بولیں گے. ما آ، با دو زبر بن، معابن، معابن. ٹھیک ہے، اس سطر کی ہم دہرائی کر لیتے ہیں. رسولی ہی، رسولی ہی، کسی کو نہیں کھینچنا، صرف ہا کو کھینچنا ہے. رسولی ہی، رسولی ہی، اس میں سین کو اور ہا کو کھینچنا ہے. رسولی ہی، الیہ، علیہ، نہ اس میں کسی کو نہیں کھینچنا ہے. صوابن، مآبن. جی آگے چلیں. صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، صلا، تا دو زبر تن، صلاتن. جی اس صاد کو پور کریں گے، لام پر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچیں گے. اور ناظرین ایک بات آپ یہاں دیکھیں، آگے بھی یہ بات آ رہی ہے، یہ لام کے ساتھ جو واو لکھا ہے تو وہی والی بات ہے کہ واو لکھنے میں آئے گا مگر پڑھنے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو صلاتن، صلواتن نہیں، صلاتن. آگے چلیں. زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، زکا، تا دو زبر تن، زکاتن، زکاتن. واو یہ صرف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. آگے. را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، رسو. واو مدہ ہے، واو ہے تو ہونٹوں کو گول کر لے، پیش کو پیش بھی ہے سین پر. رسو، رسو. لام دو زیر لین، رسولین، رسولین. میم ہا زبر مح، مح. فا واو پیش فو، محفو. وا دو زیر غن، محفوظن، محفوظن. ٹھیک ہے، اس کو دھیان رکھ کے پڑھنا ہے. ہا صحیح طریقے سے ادا ہو، فا میں واو مد ہو، اور وا میں زا کی آواز پیدا نہ ہونے پائے، اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے. یعنی محفوظن، غن، غن، زن، زن یہ غلط ہے. میم زبر م، قاف الف زبر قا، مقا. میم پیش مو، مقام. ہا الٹا پیش ہو، مقامہ. مقام قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے
اس کو ہر حال میں ہمیں پور پڑھنا ہے، اور الف مدہ ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، یا ہا پر الٹا پیش ہے تو الٹا پیش جو ہوتا ہے کھڑی حرکات میں، اور کھڑی حرکات ایک الف مدہ کے یہ قائم مقام ہوتی ہے، یعنی اس کو ایک الف کی مقدار ہمیں کھینچنا ہے۔ مقامہ، مقامہ، خا زیر خی، حروف مستعلے میں سے خا کو پور کریں گے، تا کھڑا زبر تا، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، خیتا، میم پیش مو، میم پر پیش ہے اس کو نہیں کھینچیں گے، ختامو، ختامو، ہا الٹا پیش ہو، ختاموہو، ختاموہو، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم اس سطر کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ صلاتن، صلاتن، زکاتن، زکاتن، رسول، رسول، محفوظ، محفوظ، مقامہ، مقامہ، ختامہ، ختامہ۔ جی ناظرین، اب ہم آگے کی طرف چلیں گے۔ لام، واو زبر لو، ہا دو زیر حین، لوحین، لو میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ لین کا، حروف لین کا، اور یہ واو لین ہوگا۔ واو لین کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہاں واو لین ہوتا، اور حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، یعنی لوحین، لوحین یہ مجھول ہو جائے گا، لو ہونٹوں کو گول کر لینا ہے، لوحین، لوحین، ٹھیک ہے۔ ہا واو زبر ہو، لام دو زیر لین، حولین، دال یا زیر دی، نون دو پیش نون، دینن، با زبر با، شین یا زیر شی، بشی، را دو پیش رن، بشیرن، را کو پور کریں گے کیونکہ را پر دو پیش ہے، را پر دو زبر ہو یا دو پیش ہو تو را کو پور پڑھتے ہیں، بشیرن، بشیرن، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، قاف واو زبر قو، میم زیر می، قومی، قومی، حروف لین ہے، ٹھیک ہے، معروف طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ ہا کھڑا زیر ہی، قومی، قومی۔ آگے چلیں، ہا زبر ہ، دال یا زبر دئی، ہدئی، دئی میں یا لین ہوگا، نون الف زبر نا، الف مدہ ہوگا، ہدینا، ہدینا۔ آئیے اس کی ہم دہرائی کر لیتے ہیں۔ لوحین، حولین، دینن، بشیرن، قومہ، ہدینا۔ جی ناظرین، آج ہمارے سلسلہ کا وقت ختم ہوا ہے۔ آج ہم اپنے تختی کا سبق نمبر 10 کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل جو بقیہ حصہ ہے اس تختی کا وہ ہم نیکسٹ پروگرام میں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو جو یہاں پر پڑھایا گیا ہے، حروف مدہ کا ہمیں خیال رکھنا ہے، کھڑی حرکات کا خیال رکھنا ہے، تنوین کا خیال رکھنا ہے، جو حروف مستعلیہ ہے پور ہونے والے حروف ہے ان کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو حرکات ہے ان کو نہیں کھینچنا، یعنی جو پیچھے اسباق آپ جتنی بھی پڑھ کر آئے ہیں سارے اسباق کی سمجھو یہاں پر دہرائی ہو رہی ہے، تو وہ سارے قواعد جو آپ پڑھ کر آئے ان سب کی دہرائی یہاں پر ہو رہی ہے، تو وہ سارے قواعد کو ایک مرتبہ آپ ریپیٹ بھی کر لیجئے، نظر بھی آپ مار لیجئے، تاکہ جب آپ یہاں پر پڑھیں تو وہ سارے قواعد یہاں پر امپلیمنٹ ہو رہے ہو، اپلائی ہو رہے ہو۔ آج ہم اپنے سبق کا اختتام اور سلسلے کے اختتام یہیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلا جو سبق ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں لے کر ہم حاضر ہوگے۔ جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے
پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔